یوم آزادی پہ آپ کا پیغام، اور ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ سہرا جاتا ہے، انہوں نے اس سارے پروسیس کو لیڈ کیا، پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ بھی لیتی ہے۔ 50 سال ہو گئے آئین کی منظوری کو، جو نشاندہی ارشاد صاحب نے کی، عامرانہ ادوار کا بھی ذکر کیا، وہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سی شکیں لگتا ہے کہ آج بھی تعطل کا شکار ہیں، اس کو ناکامی سمجھا جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد بھی ایک گریجول پروسیس ہے؟ گزارش یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ 77th انڈیپینڈنس ڈے ہے ہمارا، اور سالگرہ 76 سالگرہ بنائی جا رہی ہے۔ بلا شبہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اور اس میں جو لیگل ایشوز کراپ اپ ہوتے رہے سنس 47 آنورڈ، یہ تو سارے قوم کے سامنے ہیں، لیکن اس سٹیج پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے تو پوری قوم کو یوم آزادی مبارک ہو، اور میری دعا ہے اور گزارش بھی ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اور جو سپریم لا ہے اس ملک کا اس کو سپریم ہی تصور کیا جائے، عمل درآمد بھی کیا جائے، اور جتنے بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انشور کریں کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے، وہ اپنی اتھارٹی سے ٹرانسگریس نہیں کریں گے، وہ دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے جو اسٹیٹ آرگنز کے پاس اختیارات آئین تفویض کرتا ہے ان کو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی اور آئین کی عملداری رہے گی، اس کی کنٹینیوٹی رہے گی، تو چیزیں ریفائن ہوتی نظر آئیں گی آپ کو، اسی وجہ سے آپ ریفارمز بھی کر سکیں گے۔ اور جب تک سسٹم کنٹینیو نہیں کرے گا تو پھر بریک ڈاؤن ہوگا، تو پھر آپ سکوئر ون سے دوبارہ شروع کریں گے، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہوگی اور ادارے اس کی پاسداری بھی کریں گے، تو یہ مشکل بات ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے لے کے 2013 تک رکھی، اور یہ کنٹینیوٹی ہے کہ ایک سویلین گورنمنٹ سے دوسری سویلین گورنمنٹ کو پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ آئین جو سپریم لا ہے، جو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے۔ ارشاد صاحب نے بالکل فرمایا کہ اس کے ساتھ جبر ہوتا رہا، قوم کے ساتھ بھی اور اس آئین کے ساتھ بھی، لیکن یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ اس کے بغیر پاکستان کی فیڈریشن قائم نہیں رہ سکتی، پاکستان کی انٹیگریٹی کا اور سولیڈیرٹی کا انحصار اس آئین پہ ہے، اور اسی آئین پہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے۔ غور صاحب یہ فرمائیں کہ اس آئین کے آپ محافظ بھی ہیں، آپ بانی بھی ہیں، لیکن یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کا خود تذکرہ آپ کے لیڈران کرام کرتے رہے وقتاً فوقتاً کہ یہ بھی ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ بھی اپنی یہ تازہ ترین جو واقعہ ہے نئے وزیر اعظم کا، اب وہ اتفاق رہے کہ صورت بن گئی ہے، سب پارٹیوں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نہ ہماری لسٹ میں یہ نام تھا، نہ مسلم لیگ کی اور دوسرے اتحادیوں کی لسٹ میں تھا۔ یہ جو صورتحال آپ کے حکومت کے دور میں ہوئی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اختر مینگل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے سپیس کم ہو گئی ہے، تو آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ تھینک یو شاہ صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا آئین پہ عمل درآمد، دیکھیں بالکل کہیں نہ کہیں لیپسز ہو جاتے ہیں، ہو جا بھی جاتے ہیں۔ اب میرا ایمان ہے، میرا دین ہے کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس پہ بھی انسانوں سے کئی لیپسز ہوتے ہیں، لیکن آپ قرآن پہ تو تنقید نہیں کر سکتے، آپ اس پہ عمل درآمد جو نہیں کر سکتا، آپ اس پہ تو بارے میں ضرور کہہ سکتے ہیں نا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے دینی حوالے سے تو اس کی وہ اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں آئین میں کہ اگر کہیں کسی نے کوتاہی کی، کوئی لیپسس ہوئے، تو اس کی ریکرنس نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات ارشاد صاحب، یہ تیسرا دن ہے یہ میڈیا اس بات کو
بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ خورشید شاہ یہ نے کہہ دیا. خورشید شاہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس سے آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کا اس نامینیشن پہ ڈس ایگریمنٹ ہے. اس کی بڑی سیدھی سی بات میں وضاحت کر دوں کہ خورشید شاہ اس کمیٹی کے ممبر تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوٹ کی کہ جو پرائم منسٹر کی ٹیم کے ساتھ نام شیئر کرے گی، ڈسکس کرے گی. خورشید شاہ صاحب کا رول یہی تھا. اور اس کمیٹی میں یوسف اللہ گیلانی بھی تھے اور اس کمیٹی میں نوید قمر بھی تھے. تو یہ جو نام آیا کاکڑ صاحب کا، یہ تو ٹریجری بینچز کی طرف سے تھا ہی نہیں. اس لیے خورشید شاہ صاحب کی نالج میں کیوں ہوتا؟ یہ اگر نون کی نالج میں ہوتا تو نون شیئر کرتی. یہ نون کا تو یہ نام ہی نہیں تھا. نام ہی اپوزیشن کی طرف سے آیا. تو اپوزیشن لیڈر نے جب ملاقات کی، اس سے قبل پی ڈی ایم کی بہت ساری جماعتوں نے، قیادتوں نے اختیار دے دیا تھا پرائم منسٹر کو کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں. جو لاسٹ ڈنر ہوا 9 تاریخ کو پرائم منسٹر ہاؤس پہ، جہاں پہ پی ڈی ایم کی قیادت موجود تھی، تو وہاں پہ تو یہ معاملات انٹرسٹ کر دیے گئے پرائم منسٹر کو. میری قیادت بھی وہاں موجود تھی، چیئرمین بلاول بھٹو بھی موجود تھے، اور وہ ریسپشن اس ڈنر سے نکل آئے لیکن پرائم منسٹر سے گفت و شنید کر کے آئے. اس لیے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اگر میڈیا بلا وجہ کوئی اعتراض کرنا چاہتی ہے. بخاری صاحب اعتراض کی بات نہیں ہے. بخاری صاحب پوچھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب قائد حزب اختلاف نے ان کو نام دیا تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا. بنیادی سوال یہ ہے جو خورشید شاہ صاحب کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ obviously یہ کسی جی 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 ارشاد صاحب، یہ وزیر اعظم کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور جو الائنس کی جماعتیں تھیں ان کی قیادت سے وہ بات کرے. میں قیادت کی بات کرتا ہوں، لیڈرشپ سے وہ بات کرے. وہ انڈر آبلیگیشن تھے. اس لیے کہ اگر یہ باقی جماعتیں نہ ہوتی تو وہ پرائم منسٹر نہ ہوتے. ایک جماعت بھی جو الائنس میں بیٹھی تھی نہ ہوتی تو ان کے پاس اکثریت ہی نہیں آنی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ان پہ ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری انہوں نے اپنی نبھائی ہوگی. اختر مینگل صاحب نے اعتراض کیا، اس کا رسپونڈ تو نون والے کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے رسپونڈ. ایک جماعت بھی جو الائنس میں بیٹھی تھی نہ ہوتی تو ان کے پاس اکثریت ہی نہیں آنی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ان پہ ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری انہوں نے اپنی نبھائی ہوگی. اختر مینگل صاحب نے اعتراض کیا، اس کا رسپونڈ تو نون والے کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. وہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی نہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب آپ کے وقت کا. ایک جماعت بھی جو الائنس میں بیٹھی تھی نہ ہوتی تو ان کے پاس اکثریت ہی نہیں آنی تھی. جی بالکل ٹھیک. یہ ان پہ ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری انہوں نے اپنی نبھائی ہوگی. اختر مینگل صاحب نے اعتراض کیا، اس کا رسپونڈ تو نون والے کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. وہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی نہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب آپ کے وقت